بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم جماعت اول کی کتاب واقفیت عامہ کا لیکچر پلان جو ہے وہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دائیں طرف لکھیں لیکچر، تاریخ دوسرا خانہ بنائیں اور پھر آپ تفصیل کا خانہ بنائیں۔ آپ باب نمبر 1 لکھیں اوپر اور عنوان آپ لکھیں میرا تعارف۔ لیکچر جو ہے وہ آپ کا 1 ہے، آگے آپ تاریخ لکھیں گے، اس کے آگے آپ اپنا جماعت کا کام لکھیں گے اور آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کلاس میں کام کروائیں گے۔ جیسے میں نے لکھا ہے کہ بچوں سے ان کے بارے میں پوچھنا اور پلس پڑھائی۔ آپ بچوں کے بارے میں کیا کیا پوچھ سکتے ہیں؟ نام، والد والدہ کا نام، عمر، پسندیدہ پھل، کھانا، کھیل وغیرہ۔ اس طرح یہ کام آپ کلاس میں کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ڈائری دیں، پڑھائی پلس اپنے بارے میں 5 جملے کاپی پر لکھ کر لائیں۔ دوسرے دن میں دوسری جو لیکچر ہوگا وہ آپ اسی طرح تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام لکھیں گے۔ آپ جانتے ہی اپنے بارے میں بتائیں، یعنی بچوں سے آپ پوچھیں گے اپنے بارے میں بتائیں، بچے اپنے جو کاپی پہ جملے لکھ کے لائیں گے وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ پلس میری اچھی عادات پلس میرے دوستوں کی اچھی عادات، یہ کام جو ہے وہ آپ بچوں سے کروائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ ڈائری دیں گے، اپنے بارے میں بتائیں پلس اپنے دوست کی 5 اچھی عادات کاپی پر نکل آئیں۔ یہ تیسرے لیکچر میں آپ تاریخ لکھیں، پھر جماعت کا کام ہے آپ ایک سرگرمی کروائیں گے پلس آؤ مل کر سوچیں۔ ٹھیک ہے، اب سرگرمی کس طرح ہو سکتی ہے کہ 2 دوستوں یا 2 سہیلیوں کو جماعت کے سامنے کھڑا کریں اور ان سے کہیں کہ ایک دوسرے سے اچھی عادات کے بارے میں پوچھیں۔ سرگرمی کروانے کے بعد سب بچوں کو آؤ مل کر سوچیں سوال کروائیں، سرگرمی میں تمام بچوں کو شامل کریں۔ اس طرح آپ یہ کلاس کے اندر سرگرمی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے آپ اس کی ڈائری دے سکتے ہیں۔ سوال آؤ مل کر سوچیں، زبانی اپنے امی یا ابو، بہن یا بھائی کی اچھی عادات کے بارے میں پوچھیں۔ یہ گھر کے اندر جو ہے وہ بچے ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اپنے امی ابو کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ آگے دیکھیں لیکچر نمبر 4، آپ آگے تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام، سوال ایک دوسرے کی پسند کے بارے میں، یہ زبانی آپ نے بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ایکٹیویٹی کلاس کے اندر کی جا سکتی ہے؟ 2 دوستوں یا 2 سہیلیوں کو کھڑا کروائیں، پوچھتے جائیں اور ساتھ ساتھ سوال حل کرواتے جائیں۔ جب بچے جو ہے وہ آپس میں بات کر لیں تو ان کو بٹھائیں، ساتھ ساتھ ان کی لکھائی میں رہنمائی کریں، اگر کوئی املا کی غلطی ہو رہی ہے تو وہ درست کروائیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ زبانی بھی کی جا سکتی ہے اور یہ ساتھ سرگرمی جو ہے نا وہ کروائی جا سکتی ہے۔ آگے آپ اس کی ڈائری اس طرح دے سکتے ہیں کہ تمام سبق کی آزمائش لی جائے گی۔ آپ پورا ہفتہ جو آپ نے کروایا ہے اس کی آپ جو ہے آزمائش یعنی ٹیسٹ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اگلے دن آپ اس کی آزمائش لیں۔ ٹھیک ہے، اور آزمائش آپ زبانی بھی لیں اور ریٹن فارم میں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کلاس میں ہی آزمائش چیک ہو جائے اور ساتھ ساتھ بچوں کی جو ہے وہ اصلاح کی جائے، یعنی جو غلطیاں بچے نے کی ہے ان کی ساتھ ساتھ اصلاح کی جائے۔ آگے یہ لیکچر نمبر 5 ہو جائے گا۔ دیکھیں آگے لیکچر نمبر 6، آگے آپ دیکھیں گے تاریخ لکھیں گے، اس کے بعد جماعت کا کام کیا کروا سکتے ہیں کہ اگلے دن غلطیوں کی اصلاح دہرائی جائے گی، یعنی آپ بورڈ پہ بچوں کو بلا سکتے ہیں، آپ اس طرح بورڈ پر لکھ کر بھی بچوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا جو ہے یہ چیپٹر بہت اچھا ہو جائے گا، چونکہ چیپٹر اس طریقے سے کروایا جائے گا کہ وہ اپنے بارے میں جان جائیں گے، اپنے والدین کے بارے میں کچھ جان جائیں گے، پھر اس کے بارے میں اپنے دوستوں کی اچھی عادات، اپنی پسند ناپسند۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ایک مضمون لکھ سکیں۔ تو پلس آپ جب اگلے دن جو لیکچر نمبر 6 میں اگلے دن جب آپ غلطیوں کی اصلاح کروائیں گے تب آپ ایک مضمون بھی بچوں کو دے سکتے ہیں، یا اس دن آپ لکھوا بھی سکتے ہیں، یا بورڈ پر ٹیچر جو ہے وہ لکھ بھی سکتی ہے۔ تو آپ پلس مضمون کروائیں۔ مضمون آپ کس طرح کروائیں کہ میرا تعارف لکھوایا جائے جن کی کم از کم 10 لائنیں ہوں۔ 1 کلاس کا بچہ کم از کم 10 لائنیں جو ہیں وہ لکھ سکتا ہے، جس میں سب سے پہلے اس کا نام آ جاتا ہے، نمبر 2 اس کی جماعت آ جاتی ہے، تیسرا جو ہے عمر، چوتھا آپ والد والدہ کا نام پوچھ لیں، پانچواں پسندیدہ دوست کون ہے،
چھٹا جو ہے پسندیدہ پھل کون سا ہے، پسندیدہ کھیل کون سا ہے، پسندیدہ کھانا کون سا ہے، اپنی پسندیدہ عادت بتا دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور 10ویں لائن یہ ہوگی بڑے ہو کر آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ اس طرح آپ کا 1 کلاس کا بچہ جو ہے وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے ہے ایک مضمون کر سکتا ہے۔ یہ آپ کاپی پر بھی کروا سکتے ہیں اور ساتھ آپ اس کو زبانی بھی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی یہ جو ڈائری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ میرا تعارف مضمون یاد کر کے آئیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کا جو ہفتہ وار لیکچر پلان ہے وہ ریڈی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور بچوں کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دے اجازت بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم جماعت اول کی کتاب واقفیت عامہ کا سبق نمبر 2 اس کی لیکچر پلاننگ کریں گے، جس میں آپ دیکھیں گے پہلا خانہ جو ہے وہ لیکچر ہے، دوسرا تاریخ ہے اور تیسرا تفصیل ہے۔ لیکچر آپ لکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 جس طرح آپ کی وہ تفصیل ہوگی۔ پھر اسی طرح آپ تاریخ کا خانہ جو ہے اس میں تاریخ لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور تفصیل میں آپ جماعت کا کام اور جو ڈائری آپ دیں گے وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے باب نمبر 2 ہے ہمارا میرا جسم، اور جماعت کا کام ہے وہ ہے بچوں کو اپنے جسم کے اعضاء بتانے کا کہیں پلس پڑھائی، یعنی آپ بچوں سے کہیں کہ وہ اپنے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ چھو کر بتائیں۔ جیسے چہرے کے اعضاء وہ بتائیں گے، آنکھ، کان، ناک، ہونٹ، دانت، منہ، زبان۔ اسی طرح جسم کے باقی اعضاء جو ہیں جیسے کندھے، بازو، ہاتھ، انگلیاں، ٹانگیں، پاؤں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو بچے ہیں ان کو پتہ بھی چلے گا کہ ہمارے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، اور اس کے ساتھ آپ پڑھائی بھی کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ڈائری آپ دیں گے پڑھائی پلس کوئی سے جسم کے 5 اعضاء کاپی پر لکھ کر لائیں۔ آگے ہے لیکچر نمبر 2 جماعت کا کام ہماری حصیں۔ بچوں سے ان جسم کے اعضاء سے کام لینے کا پوچھیں، جیسے میں نے نیچے لکھے ہوئے ہیں، جیسے آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ۔ بچوں سے آپ پوچھیں گے کہ آنکھ سے ہم کیا کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے دیکھیں گے۔ کان سے ہم سنتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، زبان سے ہم چکھتے ہیں، ہاتھ سے ہم چھوتے ہیں۔ تو ان سے جو ہم محسوس کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حس کہتے ہیں۔ مثلاً میں نے جیسے آپ کو بتا دیا ہے، آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا، ہاتھ سے چھونا۔ تو ضروری یہ ہے کہ پہلے بچوں سے پوچھا جائے پھر آپ بتائیں۔ پھر آپ کوئی چیزیں جیسے لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کوئی پھول لے کے جا سکتے ہیں، کوئی نعت ان کو سنا سکتے ہیں، مختلف چیزیں جو ہیں، مختلف آوازیں، یا کوئی پھل وغیرہ لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کو سونگھنے کا کہیں، ان کو چکھنے کا کہیں، ان کو دیکھنے کا کہیں، ٹھیک ہے۔ تو مختلف چیزیں جو ہے نا آپ دکھا کر بچے کو جو ہے وہ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ڈائری کیا ہوگی؟ ہماری حصیں کی پڑھائی پلس اگلے دن مختلف چیزیں جماعت میں لانے کا کہیں، مثلاً کھلونے، پھل، پھول وغیرہ، کوئی سی بھی چیز آپ جو ہے وہ بچوں کو کہیں کہ وہ لے کر آئیں، اور اگلے دن بچوں سے ان چیزوں سے سرگرمی کروائیں، مثلاً کوئی پھل، مثلاً سیب کو دیکھنا، اس کو چھونا، اس کو سونگھنا، اس کو چکھنا وغیرہ، اس طرح مختلف چیزوں سے کام کروائیں، ٹھیک ہے۔ یہ کام آپ کلاس میں پہلے بھی کروا سکتے ہیں اور بعد میں اگلے دن بھی کروا سکتے ہیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ اگلے دن آپ کروائیں گے تو اس سے ان کی جو ہے جو انہوں نے پچھلے دن کیا ہوگا وہ آسانی سے ان کو یاد ہو جائے گا یا ان کو یاد آ جائے گا۔ آگے دیکھیں لیکچر نمبر 3 ہے جماعت کا کام سوچیں اور درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ یہ ایک سرگرمی ہے، ٹھیک ہے، ساتھ آپ پڑھائی کروائیں گے اس کے۔ بچوں سے جسم کے اعضاء کے نام پوچھیں، پھر حصوں کے بارے میں پوچھیں۔ جیسے آپ نے بتایا ہوگا کہ ہمارے کان، آنکھ، ناک، منہ اور ہاتھ سے جو ہم کام لیتے ہیں انہیں حصے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ حصوں کے بارے میں پوچھیں، جیسے آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، ناک سے سونگھنا، زبان سے جو ہے وہ چکھنا، ٹھیک ہے۔
اور ہاتھ سے چھونا، ان کے بارے میں آپ پوچھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی پوچھیں کہ ان کے کتنے حصے ہیں، یہ بھی پوچھنا ضروری ہے، کیا کام کرتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے مختلف سوال جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ بچوں سے زیادہ سے زیادہ پوچھیں اور بتانے پر ان کی حوصلہ افزائی جو ہے نا وہ کریں۔ ڈائری آپ دیں گے، سوچیں اور بتائیں، سوال یاد کریں، پلس کاپی پر کام۔ کاپی پر کام کے لیے آپ کیسے کاپی تیار کروا سکتے ہیں کہ گھر کے کام کے لیے کاپی تیار کروا لیں، جسم کے اعضاء سے دو دو کام نکل آئیں۔ جیسے آنکھ سے آپ کیا کرتے ہیں، آنکھ سے ہم جیسے ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل دیکھتے ہیں یا کسی منظر کو دیکھتے ہیں، کسی باغ کو دیکھتے ہیں، کسی پھول کو دیکھتے ہیں، تو کوئی بھی دو کام جو ہے نا وہ بچوں کو دے دیں۔ ناک سے، ٹھیک ہے، کیا کام دیتے ہیں، کان سے کوئی دو کام، زبان سے اور ہاتھ سے۔ اس طرح مختلف جو ہے نا کام بچوں کو دیں، اور اگر نہیں بچے لکھ کر لاتے تو زبانی پوچھ لیں ان سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہت اچھی سرگرمی ہے جو بچوں سے گھر کے لیے دی جا سکتی ہے، اور اگلے دن پوچھیں، ٹھیک ہے؟ پوچھنے سے یہ کیا ہوگا کہ ان کو پتا ہوگا کہ ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم اس کو تیار کر کے جائیں۔ ٹھیک۔ اگلا ہمارا ہے لیکچر نمبر 4 یعنی 4، جماعت کا کام۔ سوال، جسم کے اعضاء کی تصویر کو متعلقہ حصوں سے ملائیں۔ یہ بھی ایک سرگرمی ہے۔ اب اس کو کروانے کا طریقہ جو بہترین ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام بچوں سے کروائیں، پہلے ایک بچے کو کھڑا کریں، اس سے کروائیں، پھر دوسرے بچے سے کروائیں، اس طرح مطلب تمام بچوں کو شامل کریں۔ یہ ملانا ہے تو بچوں کو کہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں پینسل پکڑیں، اسکیل لیں، اس کے بعد آپ ملائیں، ٹھیک ہے؟ کچھ بچے غلط بھی کریں گے، درست بھی کریں گے، تو ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں تو انشاءاللہ یہ سوال بڑے اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سوال اس طریقے سے اچھے سے ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ جو بار بار دہرائیں گے نا، اگر جسم کے حصے کے اعضاء پوچھیں گے، ان کے کاموں کے بارے میں پوچھیں گے، تو یہ بچے سوال جو ہے بڑی ہی آسانی کے ساتھ کر لیں گے۔ تو آپ اس کی ڈائری دے سکتے ہیں کہ تمام سبق کی آزمائش لی جائے گی، یعنی اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ جب آپ آزمائش دیں گے نا تو آپ یہ بات یاد رکھے گا کہ پیچھے سے دہرائی ضرور کروائیے گا، یعنی شروع سے لے کے آخر تک جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے سارا ریپیٹ کر لے بچہ، تاکہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹیسٹ کر سکے۔ اگلا ہے لیکچر نمبر 5، جماعت کا کام۔ کلاس میں 3 سرگرمیاں کروائیں جو صفحہ نمبر 6 پر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی ڈائری کیا ہو سکتی ہے، اپنے والد یا والدہ کے ساتھ پارک یا کسی اور جگہ پر جائیں، چیزوں کو دیکھیں اور محسوس کریں، اور اگلے دن جماعت میں اپنی دوستوں یا استانی کے ساتھ شیئر کریں یا ان کو بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جب سرگرمی جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ جایا جا سکتا ہے باہر، یا اپنی والدہ کے ساتھ کسی پارک، نزدیک پارک میں جائیں، ٹھیک ہے؟ یا اپنے کسی دوست کے گھر جا کے جو ہے نا یہ کیا جا سکتا ہے، ان کے گھر باغیچہ ہو تو ان سے دیکھیں، محسوس کریں۔ تو یہ 3 جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کروائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سرگرمیاں جو ہے آگے ہے۔ اس کے بعد ہے لیکچر نمبر 6، جماعت کا کام۔ ذرا سوچئے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اگر ہم دیکھ نہ سکتے یا سن نہ سکتے تو کیسا محسوس ہوتا۔ اب کلاس میں یہ کروا سکتے ہیں کہ بچوں کو کان پر ہاتھ رکھنے کا کہیں اور محسوس کرنے کا کہیں۔ اگر ہمیں یہ آوازیں سنائی نہ دیتی جو ہم بول رہے ہیں یا دوسرے بول رہے ہیں تو ہم کیا محسوس کرتے؟ اور اسی طرح ہم بچوں کو کہہ سکتے ہیں آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھیں، اگر آپ نہ کچھ دیکھ سکتے تو آپ کیسا محسوس کرتے؟ تو یہی سرگرمی جو ہے وہ کلاس میں جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے، اور بچوں کو یہ کہا جائے کہ آپ اگر سن نہ سکتے یا بول نہ سکتے تو آپ کیا محسوس کرتے، اور جو لوگ سن نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، تو ان کی ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں جو ہے اگر ہمیں سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو بول اور سن نہیں سکتے اور ان کی مدد کرنی چاہیے کہ ان کو سڑک پار کروا دیں، ان کی جو ہے رہنمائی کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بچوں کو احساس دلانا چاہیے۔ تو یہ سرگرمی جو ہے وہ کلاس میں کروائی جا سکتی ہے۔ اس طرح آپ کی جو پلاننگ ہے، ہفتہ وار جو لیکچر پلاننگ ہے یعنی ویکلی پلاننگ جو ہے وہ آپ کی مکمل ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دے اجازت بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔